کیا آپ جانتے ہیں کہ جو پتنگ آپ جشن بہارا پر اڑاتے ہیں اس کی ایجاد کھیل کے لیے نہیں بلکہ جنگی ہتھیار کے طور پر ہوئی تھی۔ وہ پتنگ جو ملٹری ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال ہوتی تھی آخر کیسے جشن بہارا کا حصہ بن گئی؟ دیکھیے دلچسپ حقائق اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پتنگ کی ایجاد تقریباً 200 سال قبل مسیح میں چین میں ہوئی۔ تاریخ میں سب سے پہلا پتنگ کا ذکر ہان ڈائنیسٹی یعنی ہان خاندان کے دور حکومت میں ملتا ہے۔ ہان خاندان کا دور حکومت 206 قبل مسیح سے لے کر 220 عیسوی تک تھا۔ چائنا کے تاریخی حوالوں اور لوک روایات میں جنرل ہان سنگھ کا ایک واقعہ بہت مشہور ملتا ہے۔ جنرل ہان سنگھ نے دشمن کے قلعے کے نیچے سرنگ کھودنے کے لیے فاصلہ ناپنے اور زاویہ ناپنے کے لیے پتنگ کا استعمال کیا تھا، یعنی آج سے تقریباً 2000 سال قبل۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ چین اس وقت دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، بانس کا استعمال عام تھا اور ہوا کے اصول سمجھے اور سمجھائے جاتے تھے، اور اسی علم نے پتنگ کو جنم دیا۔ ابتدائی پتنگیں رنگین یا خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ یہ پتنگیں بڑی، خوفناک آواز والی، لمبے بانس اور ریشم سے بنی ہوتی تھیں۔ چینی فوجیں پتنگ سے فاصلہ اور زاویہ ناپتی، دشمن کے کیمپ کی لوکیشن معلوم کرتی اور بعض اوقات رات کے وقت دشمن کو ڈرایا جاتا۔ کچھ پتنگوں میں سیٹی نما آواز پیدا کی جاتی تاکہ دشمن کو لگے کہ کوئی آسمانی طاقت حملہ آور ہو رہی ہے۔ پتنگ تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں چینی تاجروں، بدھ راہبوں اور مسلمان تاجروں کے ذریعے سلک روٹ سے ہوتی ہوئی وسطی ایشیا، فارس اور ہندوستان میں پہنچی۔ فارسی اور عربی ادب میں بھی پتنگ بازی کا ذکر ملتا ہے۔ برِ صغیر میں بہار کی آمد پر ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے بسنت کہا جاتا ہے۔ 16ویں سے 18ویں صدی عیسوی جو کہ مغلیہ سلطنت کا دور عروج تھا، وہ پتنگ بازی کو بسنت پہ شاہی کھیل کے طور پر کھیلا کرتے تھے۔ مغل بادشاہوں نے پتنگ کو ایک بہترین فن میں تبدیل کیا۔ انہوں نے اس میں مہارت، ڈیزائن اور مقابلے کا عنصر شامل کیا۔ شہنشاہ اکبر پتنگ بازی کے بہت زبردست شوقین تھے۔ مغل دور میں پتنگ اڑانا شاہی اور امیر طبقے کا سٹیٹس سمبل بن گیا تھا۔ شاہی محل کی چھتوں پر بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کا اہتمام ہوتا۔ شاہجہاں کے بیٹے شہزادہ داراشکو اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جرن پتنگ یعنی جنگی پتنگ کا رواج کس طرح دربار میں مقبول تھا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ شاہی کھیل عام عوام تک پہنچنا شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور میں سالانہ بسنت میلہ شروع کیا اور پتنگ بازی کو اس میلے کا باقاعدہ حصہ بنایا۔ یہ میلہ 10 دن کا ہوتا تھا۔ اس میلے میں فوجی پیلے کپڑے پہنتے تھے، اپنی جنگی مہارت دکھاتے، عورتیں ٹولیوں کی شکل میں گیت گاتی اور پتنگیں اڑائی جاتی تھیں۔ رنجیت سنگھ اور ان کی اہلیہ خود پیلے کپڑے پہن کر بسنت پر پتنگیں اڑایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاہور بسنت کا مرکز ہے اور لاہور جیسی بسنت دنیا میں کہیں نہیں منائی جاتی۔ ویڈیو اگر معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، ریڈار ایکسپرٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔